بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا آج کا پروگرام ہے کاروان علم و دانش۔ یہ پروگرام خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن، ایسے بچے جو کسی بھی معاشی یا معاشرتی وجوہات کی بنیاد پر علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، پراپرلی اسکول نہیں جا سکتے، کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو 50,000 کے قریب ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں۔ ان بچوں کو اسکول کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، لیکن معاشی مجبوریاں ہیں، معاشرتی مجبوریاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اسکول بھیجنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے۔ یہی ڈسکشن جو ہے ہماری چل رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آج ہمارے پینل میں جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی اصغر صاحب، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی NCHD کے۔ سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ طاہرہ شیخ صاحبہ، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسلام آباد کی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی۔ تھینک یو۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق روشن پاکستان کے کوآرڈینیٹر جناب پروفیسر اجمل چودھری صاحب، ان کی گفتگو آپ نے پہلے پروگرام میں بھی سنی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے بہاف پہ، جو ہمارا ایک ریجنل نیٹ ورک ہے، کوشش یہ کر رہا ہے کہ مختلف اداروں کے ساتھ مل کے یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں ان کو لٹریسی پروگرام میں، مڈل ٹیک پروگرام اور دیگر پروگراموں میں شامل کیا جائے۔ دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹ ایفرٹ کیا ہے، کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ علی اصغر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، ابھی گفتگو آپ سے جاری تھی، آپ یہ فرما رہے تھے کہ پالیسی لیول سے ہٹ کے مانیٹرنگ پہ آج کل آپ زیادہ زور دے رہے ہیں، جو اس قسم کے نان فارمل اسکول ہیں یا مدارس ہیں، کچھ اس حوالے سے پروگرس بتائیے گا، اور یہ مانیٹرنگ کرتے ہوئے کون کون سے پرابلمز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے اور اس کے حل کے لیے کیا سولوشنز ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ آپ نے جو سوال کیا اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس وقت جو اسلام آباد کی آپ نے بات کی، یہاں پہ NCHD اور دیگر ادارے، نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور اسی طرح بیکس اور اس کے علاوہ بہت ساری NGOs، یہ سارے مل کے بہت سارے پروگرامز آؤٹ آف اسکول بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت بہت سارے پروگرام اس وقت چل رہے ہیں۔ NCHD کا بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو تقریباً 600 کے قریب اسکول اسلام آباد کے گرد و نواح میں تمام رورل ایریاز کے اندر اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ اور کمیونٹی اسکول کا جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آؤٹ آف اسکول بچے موجود ہوں اور ان کی ایکسیس نہ ہو سکے، وہ کسی وجہ سے جو مین سٹریم سکولز ہیں اس میں ایڈمیشن نہ لے سکیں، یا ان کے والدین اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ ان کے لیے ایسا انتظام کر سکیں۔ تو یہ وہ اسٹریٹ چلڈرن جن کو ہم کہتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تھرو ویریس میتھڈ، سرویز کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر یہ ان کو کمیونٹی بیسڈ موبلائزیشن کر کے وہاں پہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اسکولز۔ تو الحمدللہ پچھلے 2 سال سے NCHD باقی اداروں کی طرح اسلام آباد میں کوئی 600 کے قریب اسکول جو ہے وہ مینیج کر رہی ہے۔ آپ نے مانیٹرنگ کی بات کی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہمارے بھی چونکہ محدود وسائل ہوتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے 600 اسکولوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر مانیٹر کرنا انتہائی ایک مشکل ٹاسک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ہمارے بڑے ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ آفیسرز، ان کو اپائنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اسائن کیے جاتے ہیں مختلف ایریاز، اور ڈفرینٹ اسلام آباد کو ڈفرینٹ کلسٹرز میں تقسیم کر کے، تو وہ پھر ڈیلی بیسس کے اوپر وہ ان کا کام ہے فیلڈ کے اندر مانیٹرنگ کرنا۔ اور اس کے لیے ڈفرینٹ ہم میتھڈز یوز کرتے ہیں۔ اس میں آن لائن مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور آن سائٹ مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ کچھ ہیڈ آفس میں ہماری ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں جو آن لائن رابطہ رکھتی ہیں ان اسکولوں سے، ان ٹیچرز کے ساتھ، فیلڈ آفیسرز کے ساتھ، اور پھر آن سائٹ فیلڈ آفیسرز تو مسلسل فیلڈ میں ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ
ہر فیلڈ آفیسر کے ذمہ ہے کہ وہ 2-3 اسکولوں کا وزٹ کرے اور اس کی پھر رپورٹنگ کرے ایک لاگ بک کے ذریعے. وہ وہاں پہ ریکارڈ بھی کرتا ہے اپنے جو آبزرویشنز ہوتی ہیں, اور وہ ہمیں بھی رپورٹ کرتا ہے, اور اس پہ پھر ہمارا ایک M&E ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو پھر انالائز کر کے اس کے مطابق پھر ایکشن سجیسٹ کیے جاتے ہیں. کہیں پہ مسنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں, کہیں پہ ٹیچرز کی پرفارمنس کے ایشوز ہوتے ہیں, کہیں پہ بچوں کی اٹینڈنس کم ہو جاتی ہے. تو ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم کریکٹیو میئرز لیتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ مانیٹرنگ کا عمل جاری رہتا ہے. محترمہ طاہرہ شیخ صاحبہ, آپ قومی سطح کی جو ایک فاؤنڈیشن ہے, نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تو پاکستان کا ایک جیسے کہنا چاہیے قومی مسئلہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا. ہم تو اسلام آباد کو ڈسکس کر رہے ہیں کیس اسٹڈی کے طور پہ. مختلف مجبوریاں ہیں ان غریب والدین کی جو بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. اس حوالے سے آپ کیا میجرز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتی ہیں؟ ٹائم فلیکسیبلٹی کے حوالے سے ہو یا نان فارمل اس کا موڈ ہو, کس طریقے سے جو بچے ہیں جو کہ کچرا چن رہے ہیں, جو کہ جھگیوں میں ہیں, منڈی میں کام کرتے ہیں, ان بچوں کو ہم لٹریٹ کیسے کریں؟ اور آیا کوئی مسائل جیسے کہ بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ جی, بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور بہت بڑی تعداد دنیا میں تقریباً سب سے پہلے نمبر پہ ہم آنے والے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں. اس کے لیے بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں. بہت اسلام آباد لیول پہ بھی کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ نان فارمل ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن ہی ایک سب سے بڑا سلوشن نظر آتا ہے اس سارے مسئلے کا, کیونکہ بچے جو ہیں یہ ورکنگ کلاس کے بچے یا غریب لوگوں کے بچے یا آؤٹ آف اسکول یا اوور ایج بچے, ان کا ایک ہی سلوشن ہے کہ نان فارمل اسکول ان کے گھروں کے قریب ہو, فلیکسیبل ٹائمنگس ہوں, اور ان کو پراپر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں یہ بھی ہے کہ اوور ایج جو بچے ہیں ان کو صرف ABC یا الف بے پہ پڑھانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کو ریلیٹ کرنا ان کے اسکلز کے ساتھ, یا اسکل ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بریڈ ارنر ہے فیملی کا, اگر وہ اسکول جانے لگ جائے گا تو ان کو گھر کا ان کا نظام کیسے چلے گا. تو اس لیے ان کے لیے یہ ریگولر کلاسز یا 5 سال کا پرائمری جو ہے وہ کافی نہیں ہے. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے گورنمنٹ نے جائکا کے ساتھ مل کے ایک ایکسیلریٹڈ لرننگ ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ 32 منتھس میں پرائمری کلاس کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد 18 منتھس میں وہ مڈل کلاس کلیئر کر سکتے ہیں, جو کہ ایک شارٹ کٹ بھی ہے اور ان کے لیے بہتر راستہ ہے. کہ اس کے بعد ان کو اگر فردر اسٹریم لائن میٹرک ٹیک بھی انٹروڈیوس ہو چکا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں میٹرک کر کے وہ اپنا کوئی بزنس یا کوئی انٹرپرینورشپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جب کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایکولی ضروری ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جینڈر گیپ بھی بہت زیادہ ہے. لڑکیوں کو تو پرائمری کے بعد خاص طور پہ پیرنٹس الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ کہیں دور جائیں, یا اگر ان کے گھروں کے قریب اسکول اویلیبل نہ ہو, کیونکہ زمانہ پچھلے زمانے کی طرح نہیں رہا. جتنی اربنائزیشن ہوئی ہے اس سے یہ ہے کہ ڈسٹنس بہت بڑھ گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر دور اسکول ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے امپاسبل ہے جانا, اور کمیونیکیشن کے لیے ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ ایز سچ نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرے. تو اس لیے سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کے قریب اسکول ہوں, جو کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. اس میں ہمارا کمیونٹی پارٹیسپیشن کا بھی ایک بڑا رول ہے. ہم لوگ کمیونٹی موبلائز کرتے ہیں, کمیونٹی پارٹیسپیشن کے تھرو ان کو انوالو کر کے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ لینڈ دیں, اور لوکل لیول پہ جو مانیٹرنگ ہے یا اس کی سپرویژن ہے یا اس کی اونرشپ ہے, کمیونٹیز نام ہی ان کا کمیونٹی اسکول ہے تاکہ کمیونٹی خود اس کی اونرشپ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل لاسٹ ایئر 23 میں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی کمپین کر کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کوئی 80,000 بچے تینوں ہم اداروں نے, NCHD نے, نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیکس نے اسلام آباد میں اسکولوں میں انرول کیے. اب ان کی ریٹینشن,
ان کے لیے پراپر ارینجمنٹ، اگر آپ کا اسکول اس طرح کی چیزیں جو کہ ضروری ہیں کوالٹی کے لیے یا ایک اس کے لیے کہ جو جس سے لگے کہ واقعی یہ ان کو کوئی پے بیک کرے گا، تو وہ نہ ہو تو پھر لوگوں کو ریٹین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یعنی منیمم سٹینڈرڈز تو چاہیے چاہیے ہی چاہیے. تو ابھی ان میں سے تھوڑی بہت اسلام آباد میں خاص طور پہ جو پاپولیشن ہے وہ مائگریٹری ٹائپ پاپولیشن ہے. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کافی افغان ریفیوجیز کے بچے تھے جو کہ افغان ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ چلے گئے، ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اور اسی طرح جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ ادھر آ جاتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں تو ناردرن ایریاز میں اور آزاد کشمیر میں اس طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کافی فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے انرولمنٹ. تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے بچے انرول کر کے اگلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال آپ دیکھتے ہیں تو ویری نیکسٹ ایئر بھی اگین آؤٹ آف اسکول بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گروتھ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. پاپولیشن کے حوالے سے ابھی تک تو ڈبیٹ ہی شروع نہیں ہوئی. اس کے اوپر ایک ایٹ لیسٹ ڈبیٹ، گریٹر ڈبیٹ تو ہونی چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ویری ریئر کہ کبھی کسی کو میں نے پاپولیشن گروتھ کے اوپر بات کرتے سنا ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارا ایجوکیشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا علی اصغر صاحب، میڈم نے بڑی اہم پوائنٹس اور کمیونٹی اسکول کی جو افادیت اور اہمیت ہے اس پہ گفتگو کی. آپ یہ فرمائیے گا، آپ کا ادارہ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ پہ بات کر رہا ہے جس میں صرف ایجوکیشن نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے، ان کے صحت کے بھی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ کلچرل بیریئرز بھی ہیں. تو اوور آل یہ ایک جیسے کہنا چاہیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے بچے اور ان کے والدین بخوشی بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھی بھیجیں اور ان کو آگے کوئی فیوچر بھی نظر آ رہا ہو. دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو سٹیک ہولڈر ہے وہ کمیونٹی ہے. کیونکہ یہ جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو سب سے امپورٹنٹ کمیونٹی کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اگر یہ اسی طرح گلیوں میں کھیلتے رہ گئے تو ان کا مستقبل جو ہے نا بڑا تاریک ہے. تو سب سے پہلے جو ریئلائزیشن کا ہونا اس کمیونٹی میں، اس گلی میں، اس محلے میں کسی ایک یا دو شخص کا موٹیویٹ ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ ایک نیڈ اسیسمنٹ کر سکیں کہ جی ہمارے علاقے میں اس چیز کی کمی ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ جو مین سٹریم سکول ہے وہاں جانا مشکل ہے، یہاں پہ کچھ ارینجمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو پھر جو ادارے ہیں ہمارے، کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کو اپروچ کرتا ہے تو ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پھر ایک اسٹیبلش کرتے ہیں کمیونٹی اسکول. اس کے لیے سب سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اور اسپیکٹس، تو اس میں جو ہے نا ایک والنٹیئرزم کا اسپیکٹ جو ہے نا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ایک کسی نہ کسی کمیونٹی کے ممبر کو اپنے گھر کو والنٹیئر کرنا پڑے گا کہ جی وہ یہاں پہ یہ اسکول اسٹیبلش کر سکے. تو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ اور الحمدللہ جذبہ ہے لوگوں جی جذبہ ہے بالکل. تو اس میں ہماری مساجد کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، کمیونٹی انفلوئنسر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، سوشل ورکرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو کمیونٹی لیول پہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اپنا ایک رول ہے. ان کو صرف آرگنائز کرنے کی یا آپس میں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر رول آ جاتا ہے اداروں کا. تو ہم ادارے جو ہیں NCHD ہو یا NEF ہو، ان کا پھر کام ہے کہ ان کو پھر ایک سلوشن پرووائڈ کرنا. جیسا میڈم نے کہا کہ یہ سلوشن جو ہے نا یہ کمیونٹی اسکولوں کی صورت میں یا ALP سینٹرز کی صورت میں یہ پیش ہمارے پاس آلریڈی جو ہے نا ویل اسٹیبلش سلوشنز موجود ہیں. ان کو پھر ہم ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنا، ٹیچرز کو ٹرین کرنا، کتابوں کو پرووائڈ کرنا، بیسک فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا، اسکول کو اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے جو کہ اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس کی ریٹینشن ہے کہ ٹیچرز کیسے ان بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جو ان کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے اور جس کو ہم جوائےفل لرننگ کہتے ہیں، کہ ان کے لیے برڈن نہ بنے. وہ بچے اس قسم کے ان کے چونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ ان کے پاس اتنا اچھا نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کلچر نہیں ہے جس طرح مین سٹریم بچوں کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے ان بچوں کو ریٹین کرنا، اٹریکٹ کرنا، راغب کرنا پڑھائی کی طرف، تو یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے وہ ٹیچر کا ہے کہ یہ کیونکہ وہ بچے جو 20 25 30 بچوں کی ایک کلاس ہوتی ہے
وہ مکمل طور پر ان کے لیے ایک ہی رول ماڈل ہوتا ہے، وہ ایک ٹیچر کی ایک ذات ہوتی ہے. انسپائرنگ ٹیچر اگر جی ایگزیکٹلی. تو ٹیچر اگر موٹیویٹڈ ہے، ٹیچر کے اندر اسپرٹ ہے، تو یقیناً وہ پھر کمیونٹی اسکول جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. اگر ٹیچر کا انٹرسٹ نہ ہو اور کمیونٹی بھی انٹرسٹ اپنا چھوڑ دے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پھر مشکلات پیش آتی ہیں کہ بچوں کی جو ہے نا وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے اور بچے پھر تھوڑے سے فوکس نہیں کر پاتے. تو ہم نے جو تجربہ کیا وہ یہ ہے کہ ٹیچر از دا فوکل پرسن، فوکل پوائنٹ. اگر اس کو موٹیویٹ کر دیا جائے، اس کو ٹرین کر دیا جائے اور وہ یہ ذمہ داری لے لے سنسیئرلی کہ جی اس نے ان بچوں کو ٹریٹ کرنا. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ٹیچرز کے اندر یہ اسپرٹ موجود ہے کہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ چونکہ جو آبادی کا بڑھنا ایک پرابلم ہے، دوسرا امپورٹنٹ الٹریسی جو ہماری اس سوسائٹی کے اندر، چونکہ لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اور زیادہ تر والدین جو ہیں وہ مختلف اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے وہ صبح سویرے اپنے کاموں پہ مطلب والدہ بھی اور والد بھی بچے کی جو ہے نا وہ کام پہ چلے جاتے ہیں. تو بچوں کے لیے جو ہے نا صبح سویرے ان کا جو ہے موڈ، جو اس کے بڑے ایشوز ہیں، سائیکلوجیکل ایشوز ہیں، ان کو پھر ٹیچر جو ہے نا، یہ ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچر کیسے ان کو ٹریٹ کرتی ہے، کیسے ان کو گھروں سے وہ اب لے کے آتی ہے. ان کو بعض بچوں کو جا کے خود لانا پڑتا ہے، خود بخود بچے نہیں آتے. تو اس طریقے سے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو آپ اس کو ایک تحریک کہہ لیں یا جو نان فارمل ایجوکیشن کی، یہ پھر کامیاب ہوتی ہے اور رزلٹنٹلی وہ بچے جو ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ چند 1 یا 2 سال کے اندر وہاں نان فارمل ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں بیسک ایجوکیشن لیول اپنا کرنے کے بعد تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مین سٹریم اسکولوں میں داخل کریں تاکہ اس وقت تک وہ تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں اور والدین کو بھی ریئلائز ہوتا ہے اپنے بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ان کو یونیفارم میں دیکھتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، تو ان کی بھی ایک والدین کو بھی ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ ان بچوں کو ان کے مستقبل کے لیے ان کو مین سٹریم اسکولوں میں بھیجا جائے. تو یہ ہمارا ایک جو KPI ہے جو نان فارمل ایجوکیشن کا، وہ یہ ہے کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ بچے کو کمیونٹی اسکول میں ریٹین کرنا، اور دوسرا KPI یہ ہے کہ اس بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ مین سٹریم اسکول میں جا سکے. اور اس میں مدارس بھی انکلوڈڈ ہیں، کچھ اس حوالے سے فرمائیے. جی مدارس میں بھی ہمارے انکلوڈڈ ہیں. مدارس میں چونکہ بچے باہر مختلف شہروں سے آتے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور وہ زیادہ تر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ALP کی شکل میں، آلٹرنیٹ لرننگ پاتھ کی شکل میں، ہم نے وہ جو ریڈیوس کر کے وہ جو ٹائم پیریڈ جو 3 سال میں جو مڈل کا ہونا ہے یا پرائمری کا ہونا ہے، تو اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے ایک شارٹ کورسز بنائے ہوئے ہیں جو کہ جائکا کی مدد سے. تو وہ ایک سلیبس ہے ان کا، وہ بھی ہم نے بہت سارے ALP سینٹرز جو ہیں نا وہ مسجدوں میں اسٹیبلش کیے ہیں، مدرسوں میں. محترمہ طاہرہ شیخ صاحبہ، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بڑا حساس اور اہم مسئلہ ہے اور حکومت تنہا جو ہے اس سے نبردآزمان نہیں ہو سکتی. کمیونٹی کو آگے آنا پڑے گا، تمام سٹیک ہولڈرز، اوپینین لیڈرز، مساجد، مدارس، میڈیا کو سامنے آنا پڑے گا تاکہ لوگوں میں جو ہے اس کی رغبت پیدا کی جائے، تعلیم کی اہمیت پیدا کی جائے. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیسے ہر انڈیویجول کا رول جو ہے، اور خاص طور پہ انہی کمیونٹیز میں موجود جو پڑھے لکھے جوان ہیں، وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کو نہ صرف سکولز میں لٹریسی میں بلکہ تعلیم حاصل کرنے میں مدد دی جا سکے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، ایشو بڑا ہے، اور اس ایشو کے ساتھ صرف گورنمنٹ نہیں نمٹ سکتی. بات یہ ہے کہ بے شمار نان گورنمنٹ پارٹنرز لائک NGOs، انٹرنیشنل ڈونرز ساتھ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، جب نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ نارویجین گورنمنٹ نے 350 اسکولز فاٹا میں بنائے تھے اور اس کے لیے 5 سال تک فنڈنگ کی تھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کرنا تھا. بات یہ ہے کہ ایونچولی آرٹیکل 25A کے مطابق یہ رسپانسبلٹی، بیسک رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کے اوپر ہی آتی ہے. جہاں تک کمیونٹیز کی بات ہے یا موبلائزیشن کی بات ہے یا اویئرنیس کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ایجوکیشنسٹ جو گراس روٹ لیول پہ ہم لوگوں کے ساتھ کافی تعلق رہتا ہے اور ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ جو پرسیپشن ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، مجھے آج تک
ایسا کوئی جگہ نہیں نظر آئی جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. صحیح. ایون آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے, کوئی کام کرنے والی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ان پڑھ نہ رہے. کوئی مزدور ہے, جن علاقوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ریجڈیٹی ہے, میں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان جانے کا بھی اتفاق ہوا جہاں خواتین کوئی جاتی نہیں ہیں, لیکن میں 2017-18 میں اپنی ہمت سے میں وہاں گئی تھی. لا اینڈ آرڈر بھی بہت خراب تھا لیکن پھر بھی گئی تھی. تو وہاں میں نے 2 دن گزارے خواتین کے ساتھ ان کے گھروں میں. مجھے لینگویج بیریئر بھی تھا, ایک مجھے انٹرپریٹر مل گئی تھی لڑکی, تو اس نے مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ ایک لڑکیوں کا اسکول بنا دیں آپ, اور وہ کہتے ہیں جی یہاں ہم آپ کی بہت بڑی تصویر لگائیں گے اگر آپ یہاں ہماری لڑکیوں کے لیے اسکول بنا دیں. اس کا مطلب ہے جو ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے اور لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور چلاس جیسا علاقہ جہاں پہ ایجوکیشن لڑکیوں کی یا ادروائز بھی لٹریسی ریٹ وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے, وہاں پہ بھی خواتین کے ساتھ میں نے ایک ڈسکشن کی, تو وہاں پہ بھی مجھے نہیں لگا کہ لوگ اپنی بچیوں کو یا بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ پھر اگین وہی ہے کہ اس کے لیے ایک کمٹمنٹ اور ریسورسز دونوں چاہیے. اور ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم ان چیزوں تک اتنا پہنچ نہیں سکتے جہاں تک ڈونرز, این جی اوز یہ لوگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اسلام آباد میں جب ہم نے یہ کمپین شروع کی آؤٹ آف اسکول کی, 80,000 بچے انرول کیے, تو اس میں میجر چنک تو جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں نے کیے, اور این جی اوز کے اپنے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے. وہ 2, 4 یا 10 اسکول کھول دینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ڈونر ہے یا کوئی بڑی گرانٹ یا لون بھی ملتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے تھرو ہی ملتا ہے اور اس کی اونرشپ گورنمنٹ کو ہی لینی پڑتی ہے. کمیونٹیز کی جہاں تک بات ہے, کمیونٹیز فری آف کاسٹ آپ کو لینڈ دے سکتی ہیں, فری آف کاسٹ آپ کو بلڈنگ دے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریگولر اس کی کہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ, اور ہمارے نان فارمل ایجوکیشن کے ٹیچرز کی اتنی زیادہ کوئی سیلری بھی نہیں ہے, آنریریم بھی نہیں ہے, بہت کم ہے گورنمنٹ کے مقابلے میں, اس کی کاسٹ بہت کم ہے گورنمنٹ کے مقابلے میں. لیکن جہاں تک کوالٹی کی بات ہے, ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے اسکولوں کے بچے جو کمیونٹی اسکولز کے وہ بورڈ کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں, ان کا بھی 95% ہمارا بھی پاسنگ پرسنٹیج ہے, جبکہ کاسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. تو 1/4 بھی کاسٹ نہیں آتی نان فارمل اسکول میں جتنی کہ گورنمنٹ میں آتی ہے. تو اس لیے نان فارمل ایجوکیشن کو, نان فارمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی, ایک یہ بھی پرسیپشن ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن کوئی سیکنڈ ریٹ قسم کی ایجوکیشن ہے, یا ایک نان سیریس قسم کا. یہ بھی ایک پرسیپشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جو غلط ہے, جو کہ میڈیا یا سوشل میڈیا یا اس کے لیے کمپین کی ضرورت ہے کہ, اور نان فارمل کو زیادہ فوکس اور گورنمنٹ کی اونرشپ کی ضرورت ہے. لوگوں کو جب یہ پرسیپشن ختم ہو جائے گی تو ان کے گھروں کے قریب جو اسکول ہوں گے اس میں بھی بچے, اور اس میں بھی بچوں کو وہ انرول کرائیں گے اور کراتے بھی ہیں. میں نے تو اپنی بہت ٹائم ہو گیا مجھے نان فارمل ایجوکیشن میں کام کرتے ہوئے, آلموسٹ 20 ایئرس, تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کبھی انرولمنٹ کم ہوئی ہو. این ایوریج 2-3 کمروں کے اسکول میں ہماری 80-90 تو ہے, اور 100 سے زیادہ. اور ایسے اسکول ہیں آزاد کشمیر میں, ہمارے ایسے اسکول ہیں جہاں گورنمنٹ کی بلڈنگس خالی پڑی ہوئی ہیں اور نان فارمل میں 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے قریب ہے, اور وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ کمیونٹی کے کہنے پہ اور کمیونٹی کی ریکمنڈیشن پہ ہائر ہوئی ہے, اور وہ اکاؤنٹیبل ہے کمیونٹی کے ایجوکیشن کمیٹی کو, جو کہ کمیونٹی کے ممبرز کی کمیٹیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں وہاں لوکل لیول پہ, جو ان اسکولوں پہ چیک اینڈ بیلنس. جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے تو دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ روٹی روزی تو ہر کسی کو چاہیے, وہ بہت اویلیبل ہیں, لیکن ان کو بھی ایک ریزنیبل سا آنریریم آپ دیں گے تو وہ وہاں پہ ضرور رول پلے کریں گے. ابھی بھی کرتے ہیں, والنٹیئر بہت زیادہ ہیں. ہم لوگوں نے تو یونیورسٹیز کے والنٹیئرس کو بھی اس کام کے لیے انوالو کیا ہوا ہے. لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ کنٹینیوٹی کیسے آئے گی, وہ کیسے اس کو انگیج کریں گے. اس کے لیے جو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے اداروں کی کمٹمنٹ پلس ریسورسز دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک. اچھا علی اصغر صاحب, آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے, میڈم بھی یہاں موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوزیشن میں.
حکومت پاکستان، وزارت تعلیم، اس کے تحت چلنے والے جو سرکاری ادارے ہیں، مختلف ڈونر ایجنسیز ہیں، پھر پروونشل سطح پہ منسٹریز ہیں، کام تو ہو رہا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شاید رابطوں کا فقدان ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے. کیسے اس جو کام ہے اس کو مزید نکھارا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاکہ یہ مسئلہ تو ہم نے حل کرنا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا، ان کی تعداد میں کمی آئے جو اسکول سے باہر ہیں اور اسکولوں میں بچے بڑھ جائیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. 18th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول تھا وہ کسی حد تک محدود ہوا، اور صوبوں کو جو اٹانومی ملی اس کے تحت جو ایجوکیشن کے بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے کیے گئے. تو لیکن اس تقسیم کے باوجود فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ یہ احساس موجود ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کا، یہ اکیلی فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی ایک پروونشل گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے جو ہے وہ آلریڈی ایک میکانزم موجود ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اور جو پروونشل ایجوکیشن منسٹریز ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن موجود ہے، اور وہ کنٹینیوسلی میٹنگز آپس میں ہوتی رہتی ہیں، کوارڈینیشن بھی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ڈونر ایجنسیوں کا بھی بڑا اہم رول ہے. یونیسیف، یونیسکو، جائکا، یہ سارے ادارے جو بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے بھی کنسرن ہیں، اور یہ بھی مشترکہ طور پہ ایک جوائنٹ وینچر کی صورت میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹ مل کے کام کرتے ہیں. اور لیکن اسلام آباد کی حد تک، آزاد کشمیر اور جی بی کی حد تک تو یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے یہاں پہ، تو یہاں ہم ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہے، اور ہمارے جو کمیونٹی اسکول یا اے ایل پی سینٹرز ہیں ان ایریاز میں بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں. این سی ایچ ڈی جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی 1200 کے قریب کمیونٹی اسکولز اور اے ایل پی سینٹرز چلا رہی ہے، اور وہ کچھ پائلٹ پروجیکٹس ہیں جو تمام صوبوں میں چل رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو مڈل ٹیک پروگرام کہلاتا ہے، جس کے تحت ہم نے 100 مدارس پورے پاکستان میں تمام صوبوں کے اندر وہ سلیکٹ کیے ہیں، اور ان کو ہم ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہی مدد سے ایک پروگرام جو ہے ان کو کروا رہے ہیں، جس کو ہم اے ایل پی مڈل ٹیک پروگرام کہتے ہیں. تو اس کی وہ بھی بڑا کامیابی سے چل رہا ہے، اور مدرسے کے جو بچے جو وہاں پہ درس نظامی یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پرائمری کے بعد وہ اب مڈل لیول کے اوپر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ان کو ٹیکنیکل تعلیم بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے جو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ جی یہ تمام ادارے ان کے درمیان کوارڈینیشن کا کس حد تک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کوارڈینیشن ہے، اور اس کا احساس بھی ہے، اور اس کو مزید بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ تمام ادارے ایون نان فارمل ایجوکیشن میں کام کرنے والے تمام ادارے آپس میں کوارڈینیشن بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جو چیلنج ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کا، یہ کوئی اکیلا ادارہ، ایک گورنمنٹ، ایک صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت یہ اکیلی نہیں کر سکتی. چونکہ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی ہے، اور ہم اتنے وسائل پرووائڈ نہیں کر سکتے جو کہ ضروری جس کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو رکھتے ہوئے تو ان گیپس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ڈونرز کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں فلنتھراپسٹ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت بہت سارے جو ہے نا ادارے جو ہیں ان کو بھی لانے کی ضرورت ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ادارہ جو اس میں کام کر رہا ہے تو وہ جب تک ان کو اپروچ نہیں کرے گا، ان کو مل کے ساتھ نہیں چلے گا، اور ان کے سامنے ایک کوئی پیکج نہیں رکھے گا، کوئی اڈاپٹ اے اسکول کا پروگرام، اڈاپٹ اے چائلڈ کا پروگرام، کوئی اس ٹائپ کی جب چیزیں نہیں ہوں گی تو اس وقت تک وہ لوگ فارملی ویسے تو کوآپریٹ کرتے رہتے ہیں لوگ مختلف شکلوں میں. اسکولوں کو کمیونٹی لیول پہ کچھ فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں جو فرنیچر پرووائڈ کر دیتے ہیں، کوئی بیگز پرووائڈ کر دیتے ہیں، یونیفارم پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن ایک آرگنائز طریقے سے اس کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ جو سی ایس آر کی آپ نے بات کی ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے. بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اگر وہ صرف یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کاز کے اوپر جو ہے اگر وہ کمیونٹی کو سرو کریں تو یقین کریں اس میں بڑی امپرومنٹ آ سکتی ہے. میڈم فائنلی آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن
دیگر اداروں کے ساتھ مل کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے کیا ویژن رکھتا ہے, کس حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور ابھی کتنا کام کرنا باقی ہے؟ کوآرڈینیشن کے حوالے سے تو دوسرے اداروں کے ساتھ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مینڈیٹ ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. ہم پارٹنرشپس ڈیولپ کرتے ہیں, کمیونٹی کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ڈونرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور CSR کو بھی اپروچ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ والیوم مسئلے کا اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے یہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ کرنے کے باوجود بھی میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ وہ بہت کم ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی سلوشن, ایسے کوئی ماڈلز, جیسے کہ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کام ہے کہ انوویٹیو ماڈلز. اب انوویٹیو ماڈلز میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں اگین پھر کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, جیسے کہ آج کل ای لرننگ, ڈیجیٹل ایجوکیشن. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی آن لائن کافی پروگرامس ہیں جس میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ مڈل ٹیک جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پارٹنرشپ کے ساتھ کہہ رہی ہیں. ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور جائکا کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے. تو آزاد کشمیر میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوسٹ پرائمری کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پرائمری تو بچیاں کر لیتی ہیں, لیکن اس کے بعد پوسٹ پرائمری ان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ان کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پلس جائکا, ان کو ایک موبائل ٹیوٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے جو کہ ویک میں 2 دفعہ ان کے سینٹر میں جا کے وہاں پہ ان کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو, دوسرا آن لائن ہے. لیکن جو ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای لرننگ ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کنیکٹیوٹی بھی چاہیے اور گیجٹس بھی چاہیے, جو کہ ہم نے اپنے سارے اسکولوں میں ایک ایک تو پرووائڈ کیا ہوا ہے. لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیچر کے پاس ہے, وہ کسی ٹائم اس کے اوپر کچھ ان کو دکھا سکتی ہے, کچھ نہیں دکھا سکتی کسی ٹائم. اس لیے اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے ڈیجیٹل ایجوکیشن, ڈیجیٹل لرننگ کے ذریعے, ای لرننگ کے ذریعے ہم زیادہ لوگوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں تھوڑے ریسورسز میں. لیکن اس کے لیے کنیکٹیوٹی اور گیجٹس چاہیے تو, اور ٹریننگ بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کمیونٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو یہ فیسیلیٹیز بھی اویلیبل نہیں ہوتی. تو سب سے جو بہتر حل ہے وہ یہی ہے کہ پروموٹ کیا جائے نان فارمل ایجوکیشن کا. میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک اور تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں لوگوں کا, جو دیکھے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کم از کم کہ جس کو ہم نان فارمل کہہ رہے ہیں وہ نام کا نان فارمل ہے. نان فارمل کا مطلب یہ ہے کہ پراپر وہاں پہ بلڈنگ نہیں ہے اور گورنمنٹ کا جو ریگولر کیریکولم ہے وہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ, اور کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو صرف ALP والا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ریکگنائزڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ بچے بڑے ہوتے ہیں جو کہ 9 to 16 ایئر ایج کے بچے ہوتے ہیں یا ایڈلٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, ان کا لرننگ جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. ان کو سیکنڈ چانس دیا ہے تو وہ 32 منتھس میں پرائمری کر سکتے ہیں. جو باقی ہمارے نارمل ایج کے بچے ہیں 5 to 9 ایج گروپ کے, پرائمری ایج گروپ کے, ان کے لیے وہی گورنمنٹ کا کیریکولم جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہی نان فارمل میں پڑھایا جاتا ہے. پھر دیکھیں پڑھانے کے لیے تو کوئی درخت بھی ہو تو آپ کو ایک اچھا ٹیچر چاہیے. اچھا ٹیچر ہے تو وہ درخت کے نیچے بھی بٹھا کے پڑھا سکتا ہے, بلڈنگ نہیں بھی ہے تو پڑھایا جا سکتا ہے, کوئی چھوٹی سی اور جگہ ہے تو وہاں بھی پڑھایا جا سکتا ہے. اصل بات جو ہے وہاں پہ اویلیبلٹی آف بچے, ان کو بکس اور ان کو اچھی لرننگ مٹیریل اور اچھے ٹیچرس چاہیے. اور سب سے بڑھ کر وہ جذبہ ہے کہ ہم نے اس آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے. بالکل. اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو ہم لوگوں نے سب سے پہلے 98 میں ہم نے کمیونٹی اسکول شروع کیے تھے, آج تک وہ ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں. اتنے سالوں سے اتنا کمٹمنٹ ہے کمیونٹی کا, ٹیچرز کا. میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز کافی کمیٹڈ ہیں, کیونکہ آزاد کشمیر میں, GB میں اور فاٹا میں اور اسلام آباد میں ہم لوگوں نے کوئی 2000 کے قریب اسکول اسٹیبلش کیے. اور فاٹا میں دور دراز پارا چنار, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان میں خود گئی ہوں, قرم ایجنسی وہ اب پشاور کا پارٹ بن گیا, تو اسکول ابھی بھی وہ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. بہت بہت شکریہ جناب علی اصغر صاحب, ڈائریکٹر جنرل نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ. محترمہ طاہرہ شیخ صاحبہ, آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. آپ دونوں آج تشریف لے کے آئے اور اتنی تھاٹ پرووکنگ گفتگو یہاں پہ ہوئی. جذبہ سب میں موجود ہے ناظرین. صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ ایک ربط کے ساتھ, کوآرڈینیشن کے ساتھ سب سٹیک ہولڈرز مل کر چلیں, اس کو ایک نیشنل کاز سمجھتے ہوئے
اور ایک قومی فریضہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح اگر ٹریٹ کریں، ان کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، تو یقیناً یہی بچے آگے چل کے پاکستان کا مستقبل بنیں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن اور شاندار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محمد جواد اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔